السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے بلال ابن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ تو ہم نے قرآن پاک کی سیریز کے ساتھ ساتھ ہم نے سوچا کہ کرنٹ افیئر کی سیریز بھی سٹارٹ کی جائے تاکہ کچھ ویوز مل سکے لیکن آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے گانے یا ان کی یادیں جنید جمشید کے ساتھ، اور انہوں نے گانے بھی گائے ہیں جس میں ایک بہت ہی مشہور گانا ہے کہ جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ ان کی پوڈ کاسٹ ہے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ، تو وہ دیکھنے سے پہلے جتنے میرے مسلمان بھائی بہنیں مجھے دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ مسکرائیں۔ یس، جسٹ اسمائل گائز۔ مسکرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم عیسیٰ پر رونے کے، اور سوائے غم حسین علیہ السلام کے رونے کے آپ کو کبھی رونا نہ آئے اور آپ کے مقدروں میں صرف مسکراہٹیں ہوں۔ جو پرانے گانے ہیں نا ان پر کوئی بولے گا تو میں اس کی گردن پکڑ لوں گا۔ ہم مکہ میں بیٹھے ہوئے، میں نے کہا یار جنید وہ نعت تو سناؤ، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، تو وہ نے کہا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ وہ آگے اگلا پڑھنے لگا، میں کھلو میں بھی تن سنا ہے جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ واہ طارق جمیل صاحب، چھنٹا ہے مولانا آپ پہلے آدمی ہیں جس نے مجھے پکڑا ہے۔ کہنے لگا اچھا میں نے ایک دھن اور بنائی ہے وہ پکڑو۔ میں کہا جی ہوئی 70 تو پہلے دی، تو میں تمہیں ناپت کے بھی کھا دینا گا۔ تو کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ اے جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا۔ کیا بات! وہ ہنستا 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 زمین پہ گر گیا۔ یہ تھے مولانا طارق جمیل صاحب، جیو ڈھولا مولانا طارق جمیل صاحب۔ تو بہرحال موسیقی ایک ایسی چیز ہے جس پر اختلاف رائے ہے امت میں۔ موسیقی صرف گنگنانے تک تو میرا خیال ہے کہ کسی کا بھی اس پر فتویٰ نہیں ہے کہ منہ سے گنگنا کر، کیونکہ نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، قوالیاں تو خیر اس کے ساز کے ساتھ، اور لیکن جو ساز کے ساتھ یا جو انسٹرومنٹ کے ساتھ میوزک ہے جو موسیقی کی جاتی ہے اس پر مولانا غامدی صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کی مختلف رائے، باقی تمام مسلمانوں کی، اور بلکہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی بھی مختلف رائے موسیقی کو لے کر۔ تو یہ ایک اختلافی موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنے بڑی سٹیج پر اور اتنے بڑے مقام پر بیٹھ کر اس طرح گنگنا دینا، یہ اتنا جگرا چاہیے ریاستے، ایڈی دلیری کا کام ہے گانا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس بات پر ان پر جملے کسے جائیں گے، ان کا مذاق بنایا جائے گا، ان کی میمز بنائی جائیں گی۔ اس کے باوجود وہ آئے ہیں اور انہوں نے اس طرح کا ایک مزاحیہ قصہ اور گانا سنایا۔ یہ ہمت تو میں کہتا ہوں علی بھائی کے پاس بھی نہیں ہونی۔ علی بھائی کدی یہ گانا نہیں سنا سکتے۔ انجینئر صاحب اگر آپ سن رہے ہیں یا آپ کے فالوورز سن رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ تسی کدی یہ ہمت کر کے ہوگا۔ انہوں نے ابھی لاسٹ تو نہیں، کافی پرانی ان کی ویڈیو بھی ہے جس میں انہوں نے نا راحت فتح علی خان صاحب اور نصرت فتح علی خان صاحب کی بہت تعریف کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو کہا تھا کہ میں نے بڑی، ان کی باتوں سے یہ لگا تھا کہ میں نے بڑی ہمت کا کام کیا کہ میں نے تو ان کی تعریف کر دیا، لیکن اتھے نہیں بھائی۔ مولانا طارق جمیل صاحب آگے جیو ڈھولا اتھے نہیں کام چل رہا۔ تو بہرحال ان کی ایک کنٹروورسی بھی چل رہی ہے جس میں مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کو کہا ہے کہ علی بھائی کو اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس پر بھی میں نے ویڈیو بنا دی، اگر بنا دی ہوئی ہے ابھی تک ایڈٹ ہو کے اپلوڈ ہو گئی ہوگی تو آپ کو ادھر یا ادھر کہیں پر نظر آ جائے گا، آئی بٹن آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور ہم قرآن پاک کی سیریز کر رہے ہیں جس میں قرآن پاک کی صورتوں کا مختصر خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور سنیں۔ میرا واٹس ایپ چینل بھی ہے، وہاں پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور مجھے اطلاع کر سکتے ہیں کہ آپ کی اس ویڈیو میں یہ غلطی ہے، تو میں ضرور اس کو درست کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔